ہاسپٹل کے اندر ایڈ کر دیے جائیں تو 59 بیڈز وہاں پر ہو جائیں گے. 13 بیڈز پولی کلینک کے اندر ایڈ کر دیے گئے ہیں, وہ شروع ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو ہاسپٹل یہاں پہ پمس کے اندر 40 بیڈز جو ہیں وہ منگل کو انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دیں گے آکسیجن والے. اس کے بعد بدھ کے روز جو ہے 52 مزید بیڈز اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے اور جمعرات کو انشاءاللہ تعالی 25 مزید بیڈز ایڈ ہو جائیں گے. تو یہ تمام شامل کر کے 189 بیڈز کا اضافہ ہو جائے گا اور امید ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ذرا سا پریشر آیا ہوا تھا بیڈز کے اوپر, لوگوں کو کہیں کہیں جو ہے انتظار بھی کرنا پڑا تھا, وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد بلڈ اپ چلتا رہے گا, آگے کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن اس وقت اس ہفتے کے اندر جو اضافہ ہونے جا رہا ہے وہ صرف بتا رہا تھا. دوسرے اس کے علاوہ جو دوسری چیز اس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں, آج میں نے ٹویٹ بھی کیا اس کو, کہ ایک طرف تو ہم نے ہسپتال کے نظام کے اندر اضافہ کرنا ہے, دوسری طرف وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھی مؤثر اقدامات لینے ہیں. اس کے اندر حفاظتی تدابیر, جس کے اندر فاصلہ رکھنا, جس کے اندر ماسک پہن کے پبلک مقامات کے اوپر جانا, یہ سب سے اہم چیزیں ہیں. چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو, وہ کوئی بازار ہو, اور ایسے عوامی جو ایسی جگہ جہاں پبلک زیادہ ہوتی ہے وہاں پر آپ نے کرنا ہے حفاظتی تدابیر. وہ اس کے اوپر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے, وزیر اعظم سے لے کے تمام لوگ جو ہیں بار بار اس بات کو دہراتے ہیں, تو وہ ایک اہم جز ہے. دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن, ہم نے ہاٹ سپاٹس یعنی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک نظام بنایا جس سے ہم یہ نشاندہی کر سکیں کہ وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ وبا کا پھیلاؤ سب سے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے, اور اگر ان علاقوں کی نشاندہی کر کے ہم ایکشن لیں تو ہمیں وبا کے پھیلاؤ کے اندر روکنے میں یا اس کی رفتار کو کم کرنے کے اندر خاطر خواہ مدد مل سکتی ہے. تو این سی او سی نے ملک کے اندر اس 92 مختلف ہاٹ سپاٹس جو ہیں 20 بڑے شہروں کے اندر آئیڈینٹیفائی کر کے صوبوں کو بھی دے دیے ہیں. اسلام آباد کے اندر بھی اس کا ایکشن شروع ہو گیا ہے. اور جو بات جس کو میں خاص طور پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں, اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ نظام بہتر ہے اس سے جو دوسری اسٹریٹجی کے سارا ملک بند کر دو. یہ جو 92 ہاٹ سپاٹ آئیڈینٹیفائی کیے گئے جن کی نشاندہی کی گئی ہے, ان کے اندر پاکستان میں اس وقت کرونا کے مرض کے شکار جو مریض ہیں اس میں سے 40% پورے ملک کے ان ہاٹ سپاٹس کے اندر زندگی گزارتے ہیں, کام کرتے ہیں. اور یہ پوری پاکستان کی آبادی کا یہ علاقے جو ہیں وہ صرف 3% ہیں, یعنی 3% آبادی ملک کی تھوڑی بندشوں کا شکار ہوگی, لیکن اس سے 40% وبا کا پھیلاؤ جہاں پہ ہوا ہے وہاں پر پھیلاؤ روکنے اور اس کو کم کرنے کے اندر مدد حاصل ہوگی. یعنی لوگوں کو, اور خاص طور پہ سفید پوش جو ہیں, جو غریب ہے, جو دیہڑی دار ہے, اس کی روزگار بھی اس سے نہیں چھنے گی, وہ پہیہ بھی چلتا رہے گا اس کا, اور ساتھ ساتھ صحت کی حفاظت بھی کی جا سکے گی. تو یہ دو سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں جس وقت کام ہو رہا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو بتا دیں کہ آج کم سے کم اسلام آباد کے اندر کیا کر رہے ہیں. جنرل افضل میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یہ لاہور بھی ہو کر آئے ہیں کیونکہ ہم نے بڑے بڑے شہروں میں جہاں کام کرنا تھا, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, پشاور ہے, کراچی ہے, آزاد کشمیر بھی گئے ہیں, اور تمام مقامات کا جائزہ لے کر این سی او سی وہ پورے 2150 بیڈ جو ہم نے ایڈ کرنے ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر ہاسپٹل کے نام کے ساتھ ان کا اپروول دے چکی ہے. این سی او سی کی طرف سے اس کے اوپر گو ہیڈ مل چکا ہے این ڈی ایم اے کو, اور انشاءاللہ تعالی این ڈی ایم اے جو ہے, جیسے ہم آپ کو بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں بھی کلیدی کردار ہے. انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے اندر یہ ہدف جو ہے وہ پورا کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. یہ ہاسپٹل کے اندر ایڈ کر دیے جائیں تو 59 بیڈز وہاں پر ہو جائیں گے. 13 بیڈز پولی کلینک کے اندر ایڈ کر دیے گئے ہیں, وہ شروع ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو ہاسپٹل یہاں پہ پمس کے اندر 40 بیڈز جو ہیں وہ منگل کو انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دیں گے آکسیجن والے. اس کے بعد بدھ کے روز جو ہے 52 مزید بیڈز اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے, اور جمعرات کو انشاءاللہ تعالی 25 مزید بیڈز ایڈ ہو جائیں گے. تو یہ تمام شامل کر کے 189 بیڈز کا اضافہ ہو جائے گا, اور امید ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ذرا سا پریشر آیا ہوا تھا بیڈز کے اوپر, لوگوں کو کہیں کہیں جو ہے انتظار بھی کرنا پڑا تھا, وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد بلڈ اپ چلتا رہے گا, آگے کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن اس وقت اس ہفتے کے اندر جو اضافہ ہونے جا رہا ہے وہ صرف بتا رہا تھا. دوسرے اس کے علاوہ جو دوسری چیز اس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں, آج میں نے ٹویٹ بھی کیا اس کو, کہ ایک طرف تو ہم نے ہسپتال کے نظام کے اندر اضافہ کرنا ہے, دوسری طرف وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھی مؤثر اقدامات لینے ہیں.
اس کے اندر حفاظتی تدابیر، جس کے اندر فاصلہ رکھنا، جس کے اندر ماسک پہن کے پبلک مقامات کے اوپر جانا، یہ سب سے اہم چیزیں ہیں، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو، وہ کوئی بازار ہو، اور ایسے عوامی جو ایسی جگہ جہاں پبلک زیادہ ہوتی ہے وہاں پر آپ نے کرنا ہے حفاظتی تدابیر۔ وہ اس کے اوپر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، وزیر اعظم سے لے کے تمام لوگ جو ہیں بار بار اس بات کو دہراتے ہیں، تو وہ ایک اہم جز ہے۔ دوسرا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن، ہم نے ہاٹ سپاٹس یعنی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک نظام بنایا جس سے ہم یہ نشاندہی کر سکیں کہ وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ وبا کا پھیلاؤ سب سے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے، اور اگر ان علاقوں کی نشاندہی کر کے ہم ایکشن لیں تو ہمیں وبا کے پھیلاؤ کے اندر روکنے میں یا اس کی رفتار کو کم کرنے کے اندر خاطر خواہ مدد مل سکتی ہے۔ تو این سی او سی نے ملک کے اندر اس 92 مختلف ہاٹ سپاٹس جو ہیں 20 بڑے شہروں کے اندر آئیڈینٹیفائی کر کے صوبوں کو بھی دے دیے ہیں، اسلام آباد کے اندر بھی اس کا ایکشن شروع ہو گیا ہے۔ اور جو بات جس کو میں خاص طور پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں، اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ نظام بہتر ہے اس سے جو دوسری اسٹریٹجی کہ سارا ملک بند کر دو، یہ جو 92 ہاٹ سپاٹ آئیڈینٹیفائی کیے گئے جن کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کے اندر پاکستان میں اس وقت کرونا کے مرض کے شکار جو مریض ہیں اس میں سے 40% پورے ملک کے ان ہاٹ سپاٹس کے اندر زندگی گزارتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور یہ پوری پاکستان کی آبادی کا یہ علاقے جو ہیں وہ صرف 3% ہیں، یعنی 3% آبادی ملک کی تھوڑی بندشوں کا شکار ہوگی، لیکن اس سے 40% وبا کا پھیلاؤ جہاں پہ ہوا ہے وہاں پر پھیلاؤ روکنے اور اس کو کم کرنے کے اندر مدد حاصل ہوگی۔ یعنی لوگوں کو، اور خاص طور پہ سفید پوش جو ہیں، جو غریب ہے، جو دیہڑی دار ہے، اس کی روزگار بھی اس سے نہیں چھنے گی، وہ پہیہ بھی چلتا رہے گا اس کا، اور ساتھ ساتھ صحت کی حفاظت بھی کی جا سکے گی۔ تو یہ دو سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں جس وقت کام ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو بتا دیں کہ آج کم سے کم اسلام آباد کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ جنرل افضل میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ لاہور بھی ہو کر آئے ہیں کیونکہ ہم نے بڑے بڑے شہروں میں جہاں کام کرنا تھا، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، پشاور ہے، کراچی ہے، آزاد کشمیر بھی گئے ہیں، اور تمام مقامات کا جائزہ لے کر این سی او سی وہ پورے 2150 بیڈ جو ہم نے ایڈ کرنے ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر ہاسپٹل کے نام کے ساتھ ان کا اپروول دے چکی ہے، این سی او سی کی طرف سے اس کے اوپر گو ہیڈ مل چکا ہے این ڈی ایم اے کو، اور انشاءاللہ تعالی این ڈی ایم اے جو ہے، جیسے ہم آپ کو بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں بھی کلیدی کردار ہے، انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے اندر یہ ہدف جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ہاسپٹل کے اندر ایڈ کر دیے جائیں تو 59 بیڈز وہاں پر ہو جائیں گے، 13 بیڈز پولی کلینک کے اندر ایڈ کر دیے گئے ہیں، وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو ہاسپٹل یہاں پہ پمس کے اندر 40 بیڈز جو ہیں وہ منگل کو انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دیں گے آکسیجن والے، اس کے بعد بدھ کے روز جو ہے 52 مزید بیڈز اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے، اور جمعرات کو انشاءاللہ تعالی 25 مزید بیڈز ایڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام شامل کر کے 189 بیڈز کا اضافہ ہو جائے گا، اور امید ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ذرا سا پریشر آیا ہوا تھا بیڈز کے اوپر، لوگوں کو کہیں کہیں جو ہے انتظار بھی کرنا پڑا تھا، وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بلڈ اپ چلتا رہے گا، آگے کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس وقت اس ہفتے کے اندر جو اضافہ ہونے جا رہا ہے وہ صرف بتا رہا تھا۔ دوسرے اس کے علاوہ جو دوسری چیز اس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، آج میں نے ٹویٹ بھی کیا اس کو، کہ ایک طرف تو ہم نے ہسپتال کے نظام کے اندر اضافہ کرنا ہے، دوسری طرف وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھی مؤثر اقدامات لینے ہیں۔ اس کے اندر حفاظتی تدابیر، جس کے اندر فاصلہ رکھنا، جس کے اندر ماسک پہن کے پبلک مقامات کے اوپر جانا، یہ سب سے اہم چیزیں ہیں، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو، وہ کوئی بازار ہو، اور ایسے عوامی جو ایسی جگہ جہاں پبلک زیادہ ہوتی ہے وہاں پر آپ نے کرنا ہے حفاظتی تدابیر۔ وہ اس کے اوپر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، وزیر اعظم سے لے کے تمام لوگ جو ہیں بار بار اس بات کو دہراتے ہیں، تو وہ ایک اہم جز ہے۔ دوسرا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن، ہم نے ہاٹ سپاٹس یعنی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک نظام بنایا جس سے ہم یہ نشاندہی کر سکیں کہ وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ وبا کا پھیلاؤ سب سے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے، اور اگر ان علاقوں کی نشاندہی کر کے ہم ایکشن لیں تو ہمیں وبا کے پھیلاؤ کے اندر روکنے میں یا اس کی رفتار کو کم کرنے کے اندر خاطر خواہ مدد مل سکتی ہے۔ تو این سی او سی نے
ملک کے اندر اس 92 مختلف ہاٹ سپاٹس جو ہیں 20 بڑے شہروں کے اندر آئیڈینٹیفائی کر کے صوبوں کو بھی دے دیے ہیں. اسلام آباد کے اندر بھی اس کا ایکشن شروع ہو گیا ہے. اور جو بات جس کو میں خاص طور پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں, اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ نظام بہتر ہے اس سے جو دوسری اسٹریٹجی کہ سارا ملک بند کر دو. یہ جو 92 ہاٹ سپاٹ آئیڈینٹیفائی کیے گئے جن کی نشاندہی کی گئی ہے, ان کے اندر پاکستان میں اس وقت کرونا کے مرض کے شکار جو مریض ہیں اس میں سے 40% پورے ملک کے ان ہاٹ سپاٹس کے اندر زندگی گزارتے ہیں, کام کرتے ہیں. اور یہ پوری پاکستان کی آبادی کا یہ علاقے جو ہیں وہ صرف 3% ہیں. یعنی 3% آبادی ملک کی تھوڑی بندشوں کا شکار ہوگی, لیکن اس سے 40% وبا کا پھیلاؤ جہاں پہ ہوا ہے وہاں پر پھیلاؤ روکنے اور اس کو کم کرنے کے اندر مدد حاصل ہوگی. یعنی لوگوں کو, اور خاص طور پہ سفید پوش جو ہیں, جو غریب ہے, جو دیہڑی دار ہے, اس کی روزگار بھی اس سے نہیں چھنے گی, وہ پہیہ بھی چلتا رہے گا اس کا, اور ساتھ ساتھ صحت کی حفاظت بھی کی جا سکے گی. تو یہ دو سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں جس وقت کام ہو رہا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو بتا دیں کہ آج کم سے کم اسلام آباد کے اندر کیا کر رہے ہیں. جنرل افضل میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یہ لاہور بھی ہو کر آئے ہیں کیونکہ ہم نے بڑے بڑے شہروں میں جہاں کام کرنا تھا, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, پشاور ہے, کراچی ہے, آزاد کشمیر بھی گئے ہیں, اور تمام مقامات کا جائزہ لے کر NCOC وہ پورے 2150 بیڈ جو ہم نے ایڈ کرنے ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر ہاسپٹل کے نام کے ساتھ ان کا اپروول دے چکی ہے. NCOC کی طرف سے اس کے اوپر گو ہیڈ مل چکا ہے NDMA کو, اور انشاءاللہ تعالی NDMA جو ہے, جیسے ہم آپ کو بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں بھی کلیدی کردار ہے. انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے اندر یہ ہدف جو ہے وہ پورا کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ.